وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اس نشست میں ہم آپ کے سامنے احرام کے مسائل اور احکام کا ذکر کریں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر سے ہی اس کے لیے تیاری کریں، اپنے جسم کے غیر ضروری حصوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیں، ناخن تلاش لیں اور غسل وغیرہ کر کے نکلیں۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنے سے پہلے بھی اگر موقع مل جائے تو غسل کر لیا جائے، اور اگر نہ کر سکیں تو کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن کرنا بہرحال افضل اور بہتر ہے۔ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نیت کرتے ہیں تو اب آپ محرم ہیں، یعنی احرام کی حالت میں ہیں۔ محرم اسے کہتے ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیت کر لیتا ہے۔ آپ نے احرام کے کپڑے جو ہے اگر پہن لیے ہیں، خواتین کے لیے عام لباس ہوتا ہے اور مردوں کے لیے دو جو ہے وہ چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند کے طور پر باندھ لیتے ہیں اور ایک چادر کے طور پر اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ تو جب آپ احرام باندھ لیں اور اس کے بعد آپ نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھیں تو اب آپ محرم ہوتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ حج تو جیسے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو وہ اپنے ملک سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ جب وہ میقات پر پہنچیں گے اور نیت کریں گے تو تب ان کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہے وہ لاگو ہوں گی۔ تو احرام کی پابندیوں میں کچھ چیزیں مردوں اور عورتوں کے لیے مشترکہ ہیں اور کچھ جو ہیں خواتین کے تحت خاص ہیں۔ خوشبو لگانا مردوں اور عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ نکاح کرنا، کرانا یا اس کے لیے پیغام بھیجنا کسی مرد اور عورت کے لیے حالت احرام میں جائز نہیں۔ بال یا ناخن کاٹنا اور تراشنا خود بخود اگر کوئی ٹوٹ کر گر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام نافرمانی کے، اللہ کی نافرمانی کے اور گناہ کے کام جو ہیں بدرجہ اولا احرام کی حالت میں جو ہے وہ ان کا بڑا گناہ ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور سگریٹ پینا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا کام ہے، احرام کی حالت میں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا یا شکار کے لیے کوئی جانور چھوڑنا، یہ سارے عمل جو ہیں وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا، انڈر ویئر، بنیان، کوئی دوسری چیز استعمال کرنا۔ مردوں کے لیے سر پر ٹوپی یا عمامہ یا رومال رکھنا۔ اسی طرح موزے یا جرابیں مردوں کے لیے پہننا، بند جوتی پہننا۔ البتہ اگر جو ہے وہ کھلی ہوئی جوتے جو ہے یا چپل وغیرہ میسر نہ ہو تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن عام حالات میں بند جوتی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے نقاب یا برقع اوڑھنا اور اس کے ذریعے سے چہرہ ڈھانک کر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ان کی جو اوڑھنی یا چادر ہوتی ہے اس کا پلو وہ آگے سے پردے کے لیے لٹکا دیں تو یہ جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ضروری بھی۔ دستانے استعمال کرنے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، لیکن کپڑے وغیرہ سے ہاتھ ڈھانک لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے زیب و زینت والا لباس پہننا احرام کی حالت میں، کیونکہ ان کا احرام اپنے معمول کے کپڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ کپڑے ایک ڈھیلا ڈالا کھلا لباس ہو اور زیادہ زیب و زینت والا بھی نہ ہو، چست اور باریک لباس نہ ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء جو ہے وہ نظر آنے لگیں یا دکھائی دیں۔ جسم کا میل اتارنا یعنی صابن وغیرہ لگا کے نہانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے احرام کی حالت میں بالکل جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ بیوی خاوند کا شہوانی گفتگو کرنا جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اور جو امور احرام کی حالت میں جائز ہیں وہ کیا ہیں؟ بغیر صابن وغیرہ لگائے مرد اور خواتین اور مرد جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں۔ احرام کے کپڑے مرد ہوں یا عورتیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس ہو، اور کپڑا وغیرہ کہیں اگر کوئی گندا میلا ہو جائے تو اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے۔
احرام کے دوران آپ ادویات وغیرہ ضرورت کے لیے انجیکشن لگوانا ہے، کوئی دوائی لگانا ہے، کہیں زخم لگ گیا اس پہ دوا مرہم وغیرہ لگانی ہے، پٹی کرنی ہے، یا کوئی گولیاں دوا وغیرہ کھانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آنکھوں میں سرما لگانا اور قطرے وغیرہ ڈالنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انگوٹھی، گھڑی، اینک اور چھتری وغیرہ کا استعمال جو ہے یہ بھی جائز ہے، اور موذی جانور وغیرہ تکلیف دینے والا بچھو اور سانپ وغیرہ اس کو بھی مارا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں۔ تو احرام کے لیے ایک بات مرد اور خواتین تمام لوگ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کریں تو اپنی نیت کو مشروط کر لیں کہ اگر مجھے کہیں کوئی مشکل پیش آئی، سفر میں کوئی رکاوٹ پیش آئی تو میرا احرام وہیں کھل جائے گا۔ اگر آپ یہ مشروط نیت کر لیں گے تو پھر جہاں کہیں آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے گا، آپ کو دم نہیں دینا پڑے گا، ورنہ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی مجبوری سے احرام کھولنا پڑ گیا تو آپ کو جو ہے وہ دم دینا پڑ جائے گا، لیکن مشروط نیت کر لیں گے تو آپ دم سے بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔